اور یہ تعزیہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ذریعہ حسین کی شبیہ ہے۔ اپنے ہاتھ کو تعزیے کی طرف بڑھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ ہاتھ تعزیہ پہ بعد میں جاتا ہے، حسینیوں کے گریبان پہ پہلے آتا ہے۔ کہ جب ہماری زندگی کربلا ہے تو بس ہماری موت بھی کربلا ہے۔ اگر کسی نے کربلا سے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی، اس کا مطلب ہماری زندگی سے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی۔ کربلا ہماری زندگی ہے اور شبیہ کربلا بھی ہماری زندگی ہے۔ یہ بات یاد رہے، ہم اپنے دل میں کربلا کو بسائے ہوئے ہیں اور ہم کربلا نہیں پہنچ پاتے، اسی لیے کعبہ کی شبیہ ہے۔ جیسے امام باڑہ حسینیہ کی شبیہ ہے، ویسے ہی تعزیہ ذریعہ حسین کی شبیہ ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ تاریخ نے لکھا کہ ذریعہ امام حسین پر 9 مرتبہ حملے کیے گئے۔ جناب امام حسین جب شہید ہو گئے تو سب سے پہلی زری جناب مختار نے امام حسین کی قبر پہ بنوائی۔ اس کے بعد منصور دوانقی نے قبر حسین پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد ابراہیم بن دیزج نے متوکل کے حکم سے ذریعہ حسین پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد سعودیہ کے چند وہابیوں نے ذریعہ حسین پہ حملہ کیا۔ لیکن جہاں یہ ہسٹری موجود ہے وہی یہ بھی موجود ہے کہ جس نے بھی روضہ حسین پر حملہ کیا، نہ اس کا نام پتا ہے نہ اس کی نسل میں سے کسی کا نام پتا ہے۔ بھائی پہنچے آپ، میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ نہ اس کا نام پتا ہے نہ اس کی نسل میں سے کسی کا نام پتا ہے۔ لیکن آپ جائیے کربلا میں تو ذریعہ حسین آج بھی سونے کا گنبد جگمگا رہا ہے۔ ذریعہ حسین آج بھی جالیہ ذریعہ حسین جگمگا رہی ہے۔ اور یہ تعزیہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ذریعہ حسین کی شبیہ ہے۔ اپنے ہاتھ کو تعزیے کی طرف بڑھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ ہاتھ تعزیہ پہ بعد میں جاتا ہے، حسینیوں کے گریبان پہ پہلے آتا ہے۔ اور میں تمہیں یہیں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میں نے سنا کہ کسی ملعون نے امام حسین علیہ السلام کی تعزیے سے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ میں اس محرم کی مجلس سے، اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ خدا جناب عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں اس ملعون کے دونوں ہاتھوں کو شل کرے، خدا اس کے اوپر بھی لعنت کرے، اس کے باپ پہ بھی لعنت کرے، اس کے خاندان پہ بھی لعنت کرے، جو اس کا سپورٹ کر رہا اس پہ بھی لعنت کرے۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ یہ تعزیہ، یاد رکھنا اس بات کو، یہ تعزیہ ہماری دلیل ہے، یہ تعزیہ ہماری حرمت ہے، یہ تعزیہ ہماری جان ہے، یہ تعزیہ ہمارا دل ہے۔ تعزیہ نہیں توڑا گیا، ہمارا دل توڑا گیا۔ اور اگر دل ٹوٹ جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب ہم مردہ ہو گئے تو اب مردے سے سب ڈرتے ہیں، مردہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے ہوش و حواس میں رہو، دماغ و اپنے استنباط کو اور اپنے ترائب کو قابو میں رکھو۔ اگر ہم دیش کے وفادار اور اگر ہم ملک کے وفادار ہیں تو ہمیں اس ملک کے فنڈامنٹل قانون، ہمارے جو مولک ادھیکار ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں ہے۔ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں تمہارے پاس؟ جب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں گھر سے باہر کیوں لا رہے ہو؟ یہ بات یاد ہے کہ جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو گھر میں مجلس کرتے ہیں، لیکن اگر ہم باہر آ گئے تو باہر کربلا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے یہ جذبہ امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ اختیار میں رہیے، ہمیں اپنے فنڈامنٹل قانون پتہ ہے، ہمیں اپنے مولک ادھیکار پتہ ہے۔ آپ نے حد کر دی ہے، طریقہ ختم کر دیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سکون سے رو بھی نہ پائیں؟ یہ 10 دن ہمارے رونے کے لیے ہے۔ میں وہ افراد جو یہاں سے وہاں گئے تھے، میں ان کی واقعاً داد و تحسین دیتا ہوں کہ خدا انہیں سلامت رکھے، لمحہ لمحہ ان کے مقام کو بلند کرے کہ جو وہاں پہنچے اور نصرت حسین میں آگے نظر آئے۔